बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और 6 दिन बाकी हैं और 6 दिन से भी पहले 4 दिन के बाद ये इलेक्शन कैंपेन मुहिम ख़त्म हो जाएगी। जुमे को वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं, उन्होंने आखिरी जलसा करना है जुमतुल मुबारक को ज़िमनी इलेक्शंस के सिलसिले में, और उसके बाद इतवार को होगी पोलिंग। आज से ठीक 6 दिन के बाद पोलिंग हो जाएगी जी। और उसमें ही तख्त या तख्ता, किसका तख्त है, किसका तख्ता है, किसका धड़न तख्ता होना है, ये 17 जुलाई को फैसला होगा। इमरान खान साहब लोधरा गए, मुजफ्फरगढ़ गए और वहाँ पे उनका जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, उसके बाद मज़ीद दौड़ें लगी हुई हैं। और लोधरा जहांगीर तरीन साहब का इलाका है जी, और वहाँ पे भी एक लोटा मौजूद था, तो वहाँ पे भी दोबारा इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। उन 20 हल्कों में से एक है। यूं ही इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ में तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं, उनको यह हासिल है कि वो बनफ्स नफीस खुद जा रहे हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में उनके लोगों उनकी बात सुनी जाती है। और अब तो पहले कहा जाता था कि ये अर्बन एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मकबूल है और रूरल एरियाज में नहीं है, यानी कि देही इलाकों में। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। अब जो किसान काश्तकार हैं वो भी इमरान खान साहब को याद कर रहे हैं और उनकी गवर्नेंस को, उनके फैसलों को, कि उनके इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किसान वाक़तन खुशहाल हुआ, किसान वाक़तन खुशहाल हुआ। और ये शौकत अजीज़ साहब के ज़माने के बाद इब्तदाई हिस्सा गिलानी साहब का, उसमें भी तो उसके बाद मुसलसल जो किसान है, काश्तकार है, हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, वो नेगलेक्ट किए जा रहे थे, उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब ने आके अपनी ज़रूरी पॉलिसियों की वजह से उनको भी तगड़ा किया। तो बहरहाल अब उसके असरात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब ज़रा क्या है जी सूरत हाल, क्या है सूरत हाल? ये कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों को डीजल नहीं मिल रहा, किसानों को खाद जो है वो डबल रेट पे मिल रही है और उनकी फसलों की जो कीमत खरीद है, यानी कि कीमत फरोख्त, स्पोर्ट्स प्राइस, वो कम हो चुकी है। लिहाजा आम शहरियों की तरह जो किसान हमारे काश्तकार हैं वो भी पिसे हुए हैं। इस वजह से भी इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है और उस पजीराई को ही वो कैश करवा रहे हैं। और ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों का, तो लोधरा में भी और मुजफ्फरगढ़ में भी जो उन्होंने तकरीरें की, जो उसका रिस्पांस था, लोग फुल चार्ज थे, तो होश सारा काफ़ी ख़राब है मुस्लिम लीग नवाज के। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक खामोश खिलाड़ी है, वो आराम से साइड पे बैठी है, नो प्रॉब्लम, मज़े ले रही है रिलैक्स करके, और इनका तमाशा होते देखना चाह रही है मुस्लिम लीग नवाज का, और ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली का। शरीफ फैमिली को पीपल्स पार्टी ने, जरदारी एंड भुट्टो फैमिली ने वहाँ पहुँचा के दम लेना है जी, जहाँ पे इनको पानी भी नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जरदारी साहब आहिस्ता आहिस्ता अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका हदफ ये है कि 29 नवंबर, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो अहम तरीन तब्दीली आनी है वो उनकी मर्जी के मुताबिक आए, और उनकी मर्जी के मुताबिक जो है चेस बोर्ड सजे 29 नवंबर तक। और उससे पहले एक दो और चीज़ें हैं वो हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन जो खबर आपको दे रहा हूँ जी, वो ये है कि वो चाहते हैं कि 29 नवंबर से पहले नहीं बल्कि काफ़ी अर्सा पहले ईवान सदर जो है वो खाली हो जाए और ईवान सदर में जरदारी साहब पहुँच जाए किसी भी तरीके से। क्यों पहुँचे? जो तकरीरी होनी है जी नए आर्मी चीफ की, उसमें समरी जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो भेजते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री भेजती है वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म जो हैं वो समरी भेजते हैं सदर ममलिकत को, और सदर ममलिकत जो हैं वो कमांडर इन चीफ हैं, हमारे सुप्रीम कमांडर हैं मुसल्लह अफवाज के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो समरी उन्होंने अप्रूव करनी है। अब जो जरदारी साहब हैं वो ये कह रहे हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब बात ये है
کہ ایوان صدر میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا نکلنا بہت ضروری ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے اگر ان کو وہاں پہ اگر ڈاکٹر عارف علوی رہے تو ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ صدر ہیں، صدر مملکت ہیں، لیکن ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب جس طریقے سے آپ کے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل واپس بھیج چکے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق واپس، وہ بل پہ دستخط نہیں کیے، نیب آرڈیننس پہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، پھر پنجاب سے حکم آیا کہ جو ہے گیلری وسٹر گیلری سی ایم کو اوتھ، اس پہ انہوں نے رجسٹ کیا، تو وہ مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر سمری جاتی ہے ایوان صدر، اور اگر وہ سمری روک لیتے ہیں یا کوئی اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں سبکی ہوگی، لہٰذا اس سبکی سے بچنے کے لیے ایوان صدر کا خالی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ پھر ایوان صدر میں کون ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے ایوان صدر میں، تو مجھے ایوان صدر پہنچایا جائے۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ مجھے مکمل سپورٹ کریں، اور 2 مہینے کے اندر اندر، یعنی کہ 15 جولائی سے 15 سپٹمبر تک وہ کہتے ہیں کہ میں ایوان صدر خالی کروا لوں گا، اور صدر مملکت کو امپیچ کرتے ہیں، مواخذے کی تحریک لاتے ہیں، مطلوبہ نمبر میں پورے کر لوں گا، یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہ ایک نئی کانسپریسی اور نئی گپ شپ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ کس ذریعے سے آ رہی ہے، اس کی تصدیق مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے بھی کی، اس کی تصدیق پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی، اور اس کی تصدیق لندن سے بھی ہوئی۔ اب یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے پہلے بھی ان کو ٹیکہ لگ چکا ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز کو، شریف فیملی کو۔ وہ ٹیکہ اس وقت لگا تھا جب جنرل پرویز مشرف صاحب تھے صدر، اور ان سے ایوان صدر خالی کروایا۔ ایوان صدر خالی کروایا تو یکدم پھر زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں صدر بنوں گا۔ اب یہاں پہ اس وقت کا جو ہے وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو اب ذرا شریف فیملی، نواز شریف صاحب، مریم نواز، یہ تھوڑے سے ہوئے ہیں محتاط، اسحاق ڈار صاحب بھی، کہ جناب یہ رجیم چینج آپریشن میں ہمیں تو ابھی تک کچھ نہیں ملا سوائے خجل خواری کے، اور ہم سے ہر الٹا کام ہم سے کروایا گیا۔ پنجاب حکومت ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک، مرکزی حکومت میں ہم اس طرح سے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مولانا ہے، سب تو وہ ہیں، ہمارے پاس تو وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہم ایک ڈیجورے کے طور پہ ہیں، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تو ہم نہیں ہیں۔ تو جب ہمیں سب کچھ بھی نہیں ملا، یہاں تک کہ ہم اپنی پسند کا چیئرمین نیب نہیں لگا سکتے، تو مریم صفدر صاحبہ کو پاسپورٹ ابھی تک نہیں ملا، وہ بیرون ملک نہیں جا سکی، نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ سکے، تو یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ لہٰذا جی شریف فیملی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، پریمپٹ کر رہی ہے، تمام خطرات کو بھانپ رہی ہے، اور یہ جو نومبر سے پہلے 15 سپتمبر تک ایوان صدر خالی کرنا، زرداری صاحب کا صدر مملکت دوبارہ سے بننا، کیونکہ اس وقت جو صدر مملکت بنیں گے، اگلی بات ایک اور بات سن لیں کہ جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو صدر پاکستان جو ہیں وہ اپنی ہاف ٹینیور سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ 2.5 سال سے پہلے تو ایسی صورت میں جو بقیہ مدت ہوگی، جو بھی نیا صدر بنے گا وہ بقیہ مدت پوری کرے گا۔ اور اگر 2.5 سال کے بعد جو ایوان صدر خالی ہوتا ہے، قبل از وقت صدر مملکت استعفیٰ دے دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ ادروائز کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو، یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، تو وہ اپنی سیٹ سے ہٹنا پڑتا ہے ان کو، تو ایسی صورت میں پھر وہ 5 سال کے لیے، جو بھی نئے صدر آئیں گے وہ 5 سال کے لیے ہوں گے۔ تو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے اور انہی موجودہ اسمبلیوں سے ہی وہ صدر مملکت بن جائیں، اگلے 5 سال ان کا ایوان صدر میں محفوظ مقام پہ وہ پہنچ جائیں، ایوان صدر میں وہ پہنچ جائیں، تاکہ
ان کو کوئی ٹچ نہ کر سکے، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئینی عہدہ ہے اور اس میں عدالتیں ان کو طلب نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی چل رہی ہے کہ زرداری صاحب پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن شریف فیملی اس کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہنوز دلی دورست. اگر زرداری صاحب کو پہنچانا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو پہنچا دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، نواز شریف صاحب کو پہنچا دیں، کیونکہ جتنی محنت آپ لوگوں نے ان کے لیے کرنی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے 2 مہینے دے دیں، فری ہینڈ دے دیں، میں یہ ووٹ شوٹ نمبر شمبر پورے ارینج کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. حالانکہ 75% چاہیے ہوتا ہے صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے. اس میں 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، اس میں سینٹ ہے، اس میں قومی اسمبلی ہے، یہ الیکٹورل کالج ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. تو وہ یہ سارا پلان کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کا انحصار دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور اس پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنا ہولی سولی اختیار استعمال کر کے مقرر کریں گے، یا پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بات منوا سکیں گے. دوسری صورت ہے کہ پیپلز پارٹی وہ بھی چاہے گی کہ وہ ان کی بھی مرضی اور منشا شامل ہو. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے، وہی میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ 4-6 ہفتے جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اسی میں سارا کچھ ہوگا. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کو ابھی تک ہٹانے کے لیے ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اور یہ فارمولاز دیتے رہتے ہیں، آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی ایک بات میں بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں اس وقت، بڑے گھاگ قسم کے پولیٹیکل پلیئر. پرویز مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. ان کو وہاں سے نکالا، اور جیسے ہی ان کو نکالا اس کے بعد پھر اگلا آرٹیکل 6 اور یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ انہوں نے شروع کرنا کر دیا تھا. تو یہی ایکشن ریپلے وہ اب بھی چاہ رہے ہیں. اس لیے جناب ہوشیار باش، جاگتے رہیے. راولپنڈی کو خاص طور پہ جاگنا چاہیے کہ ان کا واسطہ جو ہے ایسے پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ ہے جو ان سے زیادہ سمجھدار، جو ان سے زیادہ تگڑے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات آپ لوگوں سے زیادہ محفوظ ہیں، زیادہ سیکیور ہیں، زیادہ پکے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جو بات میں کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کی نسبت ان کے ساتھ ریئل ریلیشنز ہیں، اور ان کے جو لوگ لابیسٹ ہیں وہ زیادہ تگڑے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.